السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کے بیان کا موضوع ہے سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ اور اس کا عظیم اجر و ثواب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوجود غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت ایک آدمی کو اللہ نے قدرت دی ہے اور وہ اگر اپنے غصے کو پی لے، ایک شخص کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی لے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ کتنا بڑا خوش نصیب شخص وہ ہوگا کہ جنت میں کتنی حوریں ہوں گی، ان میں سے جس حور کو چاہے وہ پسند کر لے، صرف اس بات پر کہ اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے وہ پسند کر لے، حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرت کے باوجود غصے کو پینے کی توفیق عطا فرمائے، غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اس لیے فرمایا جب غصہ آئے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، وضو کر لے، جب آگ پر پانی پڑتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو قدرت کے باوجود جس کو قدرت ہو، طاقت ہو کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کی چیز لے لی، اس پر قابض ہو گیا، اب جس کی چیز ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے لڑ لے، اللہ نے اس کو قدرت دی ہے کہ اس سے حاصل کر لے، لیکن اگر وہ غصے کو پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ جنت میں جس حور کو چاہے وہ حاصل کر لے، پسند کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ صبح اٹھ کر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور غصے سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کو پورا سنا کریے، جب بیان شروع سے آخر تک سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں کو بھی بتلائیں گے، چونکہ دین ایسے ہی پھیلا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھتے تھے اور وہ دوسروں کو بتلاتے تھے، دوسروں کو دعوت دیتے تھے، دوسروں کے پاس جاتے تھے اور اللہ کے دین کی بات کو بتاتے تھے۔ قربانی کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، بیت اللہ کی 1,00,000 نمازوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، پیارے شہر مکہ کو چھوڑا، پیارے شہر مدینہ کو چھوڑا، اور دنیا میں پھیل گئے اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ نے پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ کر دیا۔ یہ صحابہ کی قربانی تھی۔ آج ہم دین کی قربانی سے بچتے ہیں اور دنیا کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ ارے جتنا تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا اتنا ہی حاصل ہوگا، اس سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی آپ کوشش کر لیں، اور سب کچھ چھوڑ کر آپ کو جانا ہے۔
عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کے وقت کو قیمتی سمجھ کر اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے، ایمان کی محنت کرتا ہے، ایمان کو بناتا ہے، اور کیسے یہ ایمان دنیا کے انسانوں تک پہنچ جائے اس کی فکر میں اپنے جان اور مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسی قیمت ہوتی ہے جیسے صحابہ کی قیمت تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ قیامت تک جو بھی شخص اللہ کے دین کو سیکھے گا، عمل کرے گا اور اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، اللہ اس کو وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔